پورے ملک ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ماں باپ رو رہے ہیں۔ ماں باپ کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ کسی کا بیٹا شرابی ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا جوا کھیل رہا ہے، کسی کا بیٹا بڑھاپے میں ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کسی کا بیٹا چوری کر کے یا کسی کا مرڈر کر کے جیل میں پڑا ہوا ہے، کسی کا بیٹا ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہا ہے، کسی کا بیٹا شادی ہونے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ اس کے سسرال میں رہنے لگا ہے۔ یعنی کہ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، کسی کے کم کسی کے زیادہ ماں باپ رو رہے ہیں اور ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں، مائیں چاہتی ہے کہ ان کو کوئی ایسا مسیحا مل جائے کہ ان کے درد کا مداوا ہو جائے، بہنیں چاہتی ہے کہ ہمارا کھویا ہوا بھائی ہمیں پھر سے واپس مل جائے، ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ہمیں پھر سے واپس مل جائے۔ وہ چوری چھوڑ دے، وہ بدکاری چھوڑ دے، وہ زناکاری چھوڑ دے، وہ تاش کے پتے چھوڑ دے، وہ برائی چھوڑ دے۔ اس طریقے کے ماں باپ کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے وہ وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن سچ کہوں تو وظیفے بھی ان کے ناکام ہو گئے۔ اس کے لیے وہ لوگ منتیں بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی منتیں بھی اب کام نہیں آ رہی ہے ان کو۔ اس کے لیے وہ تعویذات مانگ رہے ہیں، لیکن تعویذات بھی اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں۔ غرض کے اللہ اکبر، اب سوائے رونے کے ان کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا، سوائے بے چینی کے ان ماں باپ کو کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ ان ماں باپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہے، وہ نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، اس کے بعد بھی ان ماں باپ کو نیند نہیں آتی۔ وہ لوگ راتوں کو تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو نیند نہیں آتی۔ اللہ اللہ، یہ بیٹوں کا حال ہے، اور بیٹیوں کا حال یہ ہے کہ بہت سارے ماں باپ کی بیٹیاں کسی سے لگ چکی ہے، کسی سے ناجائز رشتہ قائم کر چکی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ میں فلاں ہی کے ساتھ شادی کروں گی، حالانکہ خاندانی معاملات بھی اتنے اچھے نہیں، کاروباری معاملات بھی لڑکے کے اچھے نہیں، بلکہ بعض مقامات پر تو حالات یہ ہیں کہ وہ لڑکے مسلمان بھی نہیں، اور بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، اس کے پیر پکڑ رہے ہیں، اس کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، اس کی پیشانی کو چوم چوم کر اس کو خاندانی وجاہت کا، خاندانی عزت کا، خاندانی وقار کا واسطہ دے رہے ہیں، لیکن وہ بیٹی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ گویا کہ بیٹیاں بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہیں، اور بیٹے بھی ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہے ہیں، لیکن اللہ اللہ، اب میرے پاس ان لوگوں کے لیے کوئی علاج تو نہیں رہا سوائے اتنا کہنے کے کہ اللہ اگر کرم فرما دے تو آپ کی بگڑی بن جائے۔ یعنی کسی صاحب دل کی دعائی اب آپ کا معاملہ سنوار سکتی ہے، لیکن جو ہو چکا وہ تو ہو چکا۔ یعنی جن کا کھیت چڑیا چگ چکی ان کی تو چگ چکی، لیکن اب یہ بات کہنے کا ان بہنوں کو مجھے ان کی توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی ہو گئی ہے، اولاد بڑی ہو کر کے بگڑ گئی ہے، اور ماں باپ کو خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ ان کے لیے تو صرف دعا کی جا سکتی ہے، میرے پاس اور کوئی عمل لاہ عمل اس کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اب میری بہنوں کی، ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں جن کی اولاد بڑی نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد جوان نہیں ہوئی ہے، جن کی اولاد بگڑی نہیں ہے، بلکہ ابھی ان کے بچے چھوٹے ہیں اور وہ مائیں اور بہنیں جوانی میں ہیں۔ اب میری ان بہنوں کی میں توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں، کیا تم بھی یہی چاہتی ہو کہ جیسے بڑھاپے میں وہ بوڑھی عورتیں بگڑی ہوئی اولاد کے لیے رو رہی ہے، بگڑے ہوئے بیٹے اور بیٹی کے لیے رو رہی ہے، بڑھاپے میں جب
تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو اسی طرح تم بھی رو، اسی طرح تم بھی گڑ گڑاؤ، اسی طرح تم بھی خون کے آنسو رو۔ اگر میری جوان بہنوں تم یہ نہیں چاہتی کہ بڑی ہونے کے بعد تمہاری اولاد بھی تمہیں خون کے آنسو رلائے اور تمہیں تڑپائے، تمہیں چھوڑ کر کے چلی جائے، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ ایسا نہ کرے جیسا کہ آج کے بوڑھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو میری بہنوں تمہیں آج ایک کام کرنا ہوگا اور بہت سنجیدگی سے پوری گفتگو سننی ہوگی۔ آپ کیا سوچتی ہیں اگر کسی کا بیٹا شرابی ہوا ہے تو کیا صرف اس شرابی کا قصور ہے؟ کسی کا بیٹا زنا اور بدکاری میں ڈوبا ہے تو کیا اس بدکار کا قصور ہے؟ کسی کا بیٹا چور اور ڈکیت ہو گیا ہے تو کیا اس میں جو ہے اس چور اور ڈاکو کا صرف قصور ہے؟ نہیں نہیں، ان کا قصور تو ہے اور ضرور ہے، لیکن اس سے زیادہ قصور ان ظالم ماں باپ کا ہے جنہوں نے اپنی جوانی میں جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت ان کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اس وقت ان کی تربیت کی کوشش نہیں کی، اس وقت ان کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی۔ باپ پورا دن کاروبار پر رہا اور کام کرتا رہا اور پیسے کماتا رہا، اور جب شام کو آتا تھا تو ٹی وی کھول کر کے بیٹھ جاتا تھا یا اپنے دوستوں میں گپے شپے کرنے بیٹھ جاتا تھا، گپ شپ لگانے بیٹھ جاتا تھا، اور ماں پورا دن کچن میں گزار دیتی تھی اور رشتہ داروں میں صرف کر دیتی تھی، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف دھیان نہیں دیا، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دی، تو آج وہ بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ابھی پالا تمہارے ہاتھ میں ہے، ابھی موقع تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، اب تم اس منزل سے بچنا چاہتی ہو تو میرا یہ مشورہ ہے، سنی دعوت اسلامی کے حبلی کے اجتماع کے اندر یہ مشورہ ہے کہ میری بہنوں اگر تم اس نقصان سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ اور آج تربیت کس طریقے سے کرنا چاہیے، ایک ماں کون سا رول پلے کر سکتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کیسے سنوار سکتی ہے، اچھی طرح یاد رکھنا، ماں اگر چاہے تو بچہ ولی اور قطب اور ابدال بھی ہو سکتا ہے، اور ماں اگر چاہے تو اللہ اکبر بچہ چور ڈاکو اور لٹیرا بھی بن سکتا ہے، یہ ماں کے ہاتھ میں ہے۔ کسی شاعرہ نے کہا تھا کہ اللہ اللہ، اور بہت خوب کہا تھا، بلکہ کسی شاعر ہی نے کہا تھا کہ آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے عیسیٰ سا بیٹا کہا تھا، لیکن میں ذرا مسئلے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تھوڑا ترمیم کے ساتھ کہوں، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، آج بھی ہو سکتا ہے عیسیٰ کا پرتو پیدا، ماں کی گود ہی ملتی نہیں مریم کی طرح، اگر آج بھی ماں کی گود مریم کی طرح ہو جائے تو عیسیٰ تو پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن کردار عیسیٰ لے کر کے بیٹا ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں فاطمۃ الزہرا کی گود کی طرح محفوظ ہو جائے تو بیٹا اللہ اللہ حسین نہیں تو غلام حسین بن کر کے ضرور پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ماہ نور فاطمہ کی طرح ہو جائے تو بیٹا معین الدین غریب نواز کا غلام سچا ماں باپ کا وفادار پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آج بھی ماں کی گود ام الخیر فاطمہ کی طرح ہو جائے تو آج بھی بیٹا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا غلام پیدا ہو سکتا ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر آگے خون کے آنسو رونے سے بچنا ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا پلان کرنا ہوگا، اپنے بچوں کی تربیت کا منصوبہ بنانا ہوگا، اور اپنے بچوں کی تربیت کیسے کی جائے گی اس کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ دیکھو ماں ایک زمین کی طرح ہوتی ہے، ماں کا کردار زمین کی طرح ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ زمین خراب ہو تو اس خراب زمین میں کبھی اچھی فصل آ جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر ماں گانے سنے گی اور ماں گانے گنگنائے گی تو بیٹا کبھی نیک اور متقی نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر مردوں سے بے پردہ گفتگو کرے گی، مردوں سے بے پردہ بات چیت کرے گی، فون پر لمبی لمبی گفتگو اجنبی مردوں کے ساتھ کرتی رہے گی تو بیٹا کبھی بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ ماں اگر اپنے شوہر سے جھگڑا کرے گی، یعنی ماں باپ میں جھگڑا ہوگا تو اولاد کبھی بھی جو ہے وہ شریف نہیں ہوں گے۔ ماں باپ کو جھگڑا کرتے دیکھ کر اولاد بھی جھگڑا کرے گی۔ میری بہنوں یاد رکھنا، اگر تم صدقہ
सदका नहीं करोगी तो तुम्हारी औलाद अल्लाह की राह में देने वाली नहीं बनेगी, बल्कि वो लूटने वाली बनेगी। ऐ मेरी बहनों, अगर तुम गाली दोगी तो तुम्हारी औलाद तुमको सुन करके गालियां देगी। अगर तुम सीरियल में जिना के मनाजिर देखोगी तो तुम्हारी औलाद भी वो जिना के मनाजिर बचपने में देखकर जवान होकर के फिर वो भी बदकारी करते नजर आएंगे। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आज अगर बेटियां किसी गैर का हाथ पकड़ करके भाग रही है तो किसने कोचिंग की तुम्हारी बच्चियों की भागने के लिए? किसने ज़हनी तरबियत की तुम्हारी बच्चियों की भागने के लिए? तुम्हारी बच्चियों को आवारापन पे किसने उभारा? यकीनन तुम्हारे घर कोई आया तो नहीं, कोई समझाने के लिए तो नहीं आया, कोई बिगाड़ने के लिए नहीं आया, कोई बदकारी पे उकसाने के लिए नहीं आया। फिर आखिर कौन सी चीज थी? तो ये बात याद रखना, औलाद को बिगाड़ने में इस वक्त तो जो सीरियल रोल अदा कर रहे हैं इतने जहरीले हैं ये सीरियल, ये देखने में तो बज़ाहिर बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये हमारे घरों को आग लगा रहे हैं, हमारे घरों को तबाह कर रहे हैं, हमारे घरों को बर्बाद कर रहे हैं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, एक नरम पहलू तुम्हारे दिलो दिमाग में डाल दिया गया। ये सीरियल तो घरेलू सीरियल है, इसमें तो घरेलू कहानी बताई जाती है। फिर उसके बाद कुछ लोग कहते हैं ये तो पाकिस्तानी सीरियल है, ये तो फला मुल्क के सीरियल है, इसमें तो इस्लाम भी बताया जाता है। सुन लो, हमें सीरियलों से इस्लाम सीखने की जरूरत नहीं, हमें सीरियलों से दीन सीखने की जरूरत नहीं। दीन सिखाएंगे वो लोग जो नचनिए हैं, दीन सिखाएंगे वो लोग जो गवैये हैं, दीन सिखाएंगे वो लोग जो स्क्रीन पर आकर के ज़िना करते हैं। हमें सीरियलों से दीन सीखने की जरूरत नहीं, हमें दीन सिखाने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए असहाबे मुस्तफा की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए अहले बैत की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए गौसो ख्वाजा की जात काफी है, हमें दीन सिखाने के लिए सूफिया की जात काफी है। हम सीरियल से दीन सीख रहे हैं। या अल्लाहु अकबर। बुजुर्गान चिश्त अहले बहिश्त में बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर उस हस्ती का नाम है। अल्लाहु अकबर। चिश्तियत की तारीख मुकम्मल नहीं होती जब तक के बाबा साहब का नाम ना आ जाए, उनकी खिदमात ना आ जाए। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है जिसने आफताब में चिश्त में दो ऐसे शेर पैदा किए हैं या दो ऐसे आफताब जगमगाए हैं, एक बाबा निजामुद्दीन औलिया और एक सरकार साबिर कलियर जिसने सिलसिले चिश्तिया को चार चांद लगा दिए हैं। वही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की जवानी है और जवानी में आपको ख्याल आया है कि मैंने किसी पीर को तलाश करना है और पीर के हाथ पर बैअत करना है। आप जानती हैं पीरी मुरीदी का सिलसिला भी चल रहा है, आप भी किसी से मुरीद होंगे या मुरीद होने का जहन होगा। अगर है तो मेरी गुजारिश है कि आप मेरे बाद मगरिब के बाद शेख तरीकत हुजूर अमीर सुन्नी दावत इस्लामी तशरीफ लाएं तो आप मुरीद हो सकती हैं। बहरहाल एक ज़िम्नी बात मैंने की तो अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को भी पीर ढूंढने का एक शौक था कि कोई अच्छा सा पीर मिल जाए, इसलिए कि याद रखना अगर पीर अच्छा मिल जाता है तो इंसान जल्दी अल्लाह तक पहुंच जाता है, खुदा का कुर्ब हासिल कर लेता है, इबादतें महफूज हो जाती है, इबादतें की लज्जतें दुबाला हो जाती है, बल्कि इबादतों की लज्जतें वह बढ़ती चली जाती है, रूहानी तरक्की होती है अच्छे पीर की वजह से। तो उस वक्त लोग जो है पीर ढूंढा करते थे और ढूंढ ढूंढ करके मुरीद हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की जवानी है और जवानी की भी शुरुआत है। अल्लाह अकबर। बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह पीर ढूंढते ढूंढते जो है हजरत सैयदना शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे। अल्लाह अल्लाह। जब शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी की खानकाह में पहुंचे तो वहां पर पहुंचने के बाद उस वक्त खानकाह में कदम रखा जब लोग खाने के लिए दस्तरख्वान पर बैठ रहे थे। बाबा साहब को एक नजर में हजरत शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी ने देखा। बहुत बड़े बुजुर्ग है शेख शहाबुद्दीन उमर सहरवर्दी, गौस पाक मुर्शिद के डायरेक्ट शागिर्द हैं और खलीफा भी हैं और उनकी खानकाह के अंदर बाबा साहब पहुंचे मुरीद होने के लिए। दस्तरखान लग चुका था, एक नजर में बाबा साहब को देखा, पहचान गए, इसलिए कि साहिब नजर के लिए इंसान को पहचानना कोई मुश्किल नहीं होता। उन्होंने पहचान लिया कोई मामूली जवान नहीं है, लेकिन चूंकि दस्तरखान लग चुका था इशारा किया, बैठ गए। बैठने के बाद बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े फजला, बड़े बड़े दानिश्वर हजरत सरकार
شہاب الدین عمر سہروردی کے دسترخوان پہ بیٹھے تھے، سب کے ہاتھ دھلائے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دسترخوان پہ ہاتھ دھلانے کا صوفیہ کے یہاں طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر جو ہے وہ ہاتھ دھلائے جاتے ہیں احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، اور چونکہ اجنبی تھے اس محفل میں حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر اور عمر میں سب سے کم تھے، تو ہوا یہ کہ جب آپ کو بٹھایا گیا تو شروعات آپ ہی سے کی گئی، بابا فرید سے شروعات کی گئی ہاتھ دھلانے کی۔ ادھر کنیز تھی، کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو بابا صاحب نے کنیز کے چہرے کی طرف نظر کی اور ہاتھ دھلنے لگے، اور کنیز پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے، پانی ڈالتی گئی، ہاتھ دھلتے گئے، ایک لوٹا پانی ختم، دوسرا لوٹا پانی ختم، تیسرا لوٹا پانی ختم، لوٹے پہ لوٹا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سب لوگ انہی کو متوجہ ہو کر دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ گھور کے دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ ایک دوسرے کو کونی کا اشارہ کر رہے ہیں، بعض کنکھیوں کا اشارہ کر رہے ہیں۔ ان جناب کو دیکھو، ہاتھ دھونے کی اوقات نہیں، ہاتھ دھونے کی حیثیت نہیں، ہاتھ دھونے کا سنت طریقہ معلوم نہیں، اور اتنے بڑے پیر شہاب الدین عمر سہروردی سے مرید ہونے کے لیے چلے آئیے جناب۔ اور اس کے بعد بابا صاحب دیر تک ہاتھ دھوتے رہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی بھی کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں جو ہے وہ کسی اور طرف پھیر لیتے، کبھی توجہ کرتے، کبھی آنکھیں کسی اور طرف پھیر لیتے، چونکہ بیٹھنے والے اس منزل کے نہ تھے۔ شیخ شہاب الدین سمجھ رہے تھے معاملہ کیا ہے اور بات کیا ہے اور حالات کیا ہے۔ بہرحال سب نے پھر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ دھوئے، کھانا شروع ہوا۔ کھانا شروع ہونے کے بعد جب کھانا ختم ہو گیا، اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ جب کھانے سے پہلے ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ لگا تو نہیں ہوتا، تو آدمی جلدی ہاتھ دھو لیتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلے جاتے ہیں تو آدمی تھوڑا دیر تک دھوتا ہے، اور اس کا الٹ ہو گیا۔ کھانے سے پہلے کہیں لوٹے گوا دیے اور کھانے کے بعد نارمل ہاتھ دھو لیا۔ لوگوں کو اس پر بھی حیرت ہوئی کہ پہلے ہاتھ میں کچھ نہ تھا، اتنا دھویا، اور جب ہاتھ میں جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ لگ جاتا ہے تو بہت نارمل دھویا۔ تو حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا، شہزادے فرید یہ بتاؤ کہ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا ہاتھ دھونے کے اندر، آپ کو نہیں پتا ہاتھ دھوتے وقت اتنا پانی ضائع کرنا اسلام نے اسراف کہا ہے، اور اسراف اسلام میں جائز نہیں ہے، ناجائز ہے اسراف اسلام کے اندر، تو تم نے اسراف کیا بیٹے، اور آپ مرید ہونے آئے ہیں۔ تو بابا صاحب نے جیسے ہی سنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا سوال، چونکہ شیخ صاحب جانتے تھے کیا ہے، لیکن وہ بیٹھے ہوئے جو محترس تھے اور ان کے دل و دماغ میں کچھ چل رہا تھا، ان کا ذہن صاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بدگمانی سے ان کو بچانا تھا، اور بدگمانی حرام ہے، اور حرام گناہ کبیرہ ہے بدگمانی۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی بابا صاحب سے سوال ہوا، تم نے اتنا پانی کیوں ضائع کر دیا، تو بابا صاحب فرماتے ہیں، حضور اگر گستاخی معاف ہو تو ایک بات عرض کروں، جیسے ہی آپ کی کنیز ہاتھ دھلانے کے لیے آئی اور اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، اس کی پیشانی پر میری نظر پڑی، تو اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا، اس کی تقدیر میں جہنمی لکھا ہوا تھا۔ فرمایا حضرات میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے آپ کی اس کنیز کی تقدیر دھل رہا تھا۔ مجھے تو یہ احساس تھا کہ جو کنیز حضرت شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت کرتی ہے وہ جہنم میں کیسے جا سکتی ہے، تو میں ہاتھ میں اس کی تقدیر دھل رہا تھا۔ جب تک کہ تقدیر دھل نہ سکا اس وقت تک کہ ہاتھ دھلتا رہا، میں نے پانی ضائع نہیں کیا، بلکہ میں اس کی خدمت لیتا رہا، اور اس کی خدمت کی بنیاد پر اس کی تقدیر کو صاف کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت پتہ چلا لوگوں کو کہ آنے والا جاہل گوار نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو ہم نہیں پڑھ سکتے، یہ تو وہ دیکھ رہا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت حضرت شہاب الدین صاحب عمر سہروردی نے فرمایا، جو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام رکھتا ہو، جس کو مرید ہونے سے پہلے یہ مقام مل گیا ہو، اس کا حصہ میرے پاس نہیں ہے، بلکہ میرے بھائی قطب الدین بختیار کاکی کے پاس ہے، تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی نے دھیرے سے پوچھا، فرید مسعود یہ بتا
कि मुरीद होने से पहले आखिर कौन तेरा मुर्शिद है जिसने तुझे इस मकाम पर पहुंचा दिया? तो बाबा फरीद फरमाते हैं, जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया उस मुर्शिद को मेरी अम्मी जान कहा जाता है। मेरी माँ ने मुझे तरबियत करके यहाँ तक पहुंचाया। मेरी माँ ने मेरे पेट में कभी लुक़्मे हराम आने नहीं दिया। मेरी माँ ने मेरे पेट में कभी डाउटफुल मुश्तबा लुक़्मा आने नहीं दिया। आपसे पूछना चाहता हूँ बहनों, पता चला जब तक कि माँ नेक न हो उस वक्त तक औलाद को नेक देखने का तसव्वुर एक महज ख्वाब है, ख्वाब। जो माँ खुद नमाजी न हो वो माँ अपनी औलाद को नमाजी नहीं बना सकती। आज माओं को सीरियल का वक्त, आज माओं को बैठकर गीबत करने का वक्त, आज माओं को फजूल बातें करने का वक्त, आज माओं को आवारा गर्दी करने का वक्त, आज माओं को जेवर और पता नहीं क्या क्या के शौक। अल्लाह अकबर, क्या वही शौक नमाज का भी है जो शौक जेवर का है? हर शादी में नए कपड़ों का जो शौक है वही शौक नमाज का भी है। सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फकीह अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब में लिखते हैं, अल्लाह के गैबदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम में एक वादी है, जहन्नम में एक तबका है, और उस वादी का हाल ये है कि दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी उस वादी से पनाह मांगता है। जहन्नम के उस वादी और तबके से जहन्नम भी एक दिन में 5 मरतबा पनाह मांगता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने असहाब से फरमाया, और उस वादी की हरारत तपिश का आलम ये है, अगर उसमें पहाड़ों को डाल दिया जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाए, जहन्नम में एक वादी है, उस वादी से जहन्नम भी एक दिन में 5 बार पनाह मांगता है। और उसकी हरारत और तपिश और गर्मी का आलम यह है कि अगर उसमें पहाड़ डाल दिए जाए तो पहाड़ भी पिघल जाए। तो सहाबे किराम ने हैरान होकर पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि जिस वादी से एक दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता हो और जिसमें पहाड़ भी पिघल जाएंगे, वो वादी किसके लिए तैयार की गई है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वादी 2 लोगों के लिए तैयार की गई है। नंबर 1, उस वादी में बेनमाजी डाले जाएंगे और उस वादी में हराम खाने वाले डाले जाएंगे। आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहनों, अपने बच्चों को बेनमाजी बना करके क्या उस वादी में तुम डलवाना चाहती हो? अगर हाथ उनका अगरबत्ती के चटके से जल जाए तो तुम खुद रोने लगती हो। ऐ माँ, तू कितनी जालिम हो गई कि तू अपने बच्चे को अगरबत्ती का चटका देखना नहीं चाहती और बेनमाजी बनाकर तू उसको उस वादी का मुस्तहिक बना रही है जिस वादी में पहाड़ भी पिघलने वाले हैं, जिस वादी से दिन में 5 मरतबा जहन्नम भी पनाह मांगता है। ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ चली गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ खो गई? ऐ माँ, तेरी ममता कहाँ सो गई? ममता सिर्फ जो है बच्चे को लोरी देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को चूल्हा देने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को मिठाइयाँ खिलाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाने का नाम नहीं, ममता सिर्फ बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने का नाम नहीं। ऐ मेरी बहन, अपने बच्चे की दुनिया की फिक्र करने वाली, ऐ ममता में मशहूर माँ, अपने बच्चे की आखिरत की फिक्र कर। याद रख, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर तूने लोरी न दी तो तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। अगर तूने झूले में न सुलाया तेरे बच्चे का वो नुकसान न होगा। ऐ माँ, अल्लाह अकबर, अगर तूने अपने बच्चे को अब अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भी उतना बड़ा नुकसान न होगा। मगर याद रखना, अगर तूने अपने बच्चे को नमाजी न बनाया, तूने अपने बच्चे को दीनदार न बनाया, तूने अपने बच्चे के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा न की, अल्लाह का खौफ पैदा न किया, अपने बच्चे के दिल में रसूलुल्लाह की, उनकी अहले बैत की, उनके असहाब की सच्ची मोहब्बत पैदा न की, तूने अपने बच्चे को दीन न सिखाया, तो याद रखना तेरा बच्चा जहन्नम का ईंधन बनेगा। ऐ माँ, तेरी ममता का वास्ता देकर तुझे कहा जाता है, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अगर बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो तो माँ नमाज छोड़कर, माँ सारे काम छोड़कर बच्चे को बचाने के लिए आग से दौड़ पड़ती है। आपके बच्चे तो नमाज छोड़ करके, दीन को छोड़ करके, दीनी तहजीब को छोड़ करके, दीनी अक़दार को छोड़ करके, दीनी तहजीब और
तमद्दुन को छोड़ करके, कुरान और सुन्नत को छोड़ करके अपनी तबीयत के रास्ते पर जा रहे हैं, तुम उनको बचाने के लिए क्यों कोशिश नहीं करती? याद रखना, आजकल का हाल तो ये हो गया, पहले माँ बाप मर जाते थे तो बच्चे यतीम हो जाते थे, अब तो माँ बाप के जीते जी बच्चे यतीम हो रहे हैं। आप कहेंगे कैसे यतीम हो रहे हैं? हम कहते हैं इसलिए यतीम हो रहे हैं कि पहले माँ बाप नहीं मिलते थे, मरने के बाद नहीं मिलते थे, अब तो जीते जी नहीं मिलते। बाप भी गेम खेल रहा है मोबाइल में, माँ भी गेम खेल रही है, बाप भी मोबाइल लेके बैठा है, माँ भी मोबाइल लेके बैठी है। उस बच्चे की तरबियत कौन करे? माँ बाप जिंदा होकर उसको फायदा क्या है? अगर रोटी कपड़ा मकान की बात है तो रोटी तो कुत्तों को भी मिल जाती है, खाना तो जानवरों को भी मिल जाता है, सिर्फ खिलाना पिलाना अहम नहीं है। और रही बात, अल्लाह अकबर, याद रखना, बड़े से बड़े स्कूल पर के हवाले अपने बच्चों को करके बेफिक्र होने वालों, स्कूलों में आज तालीम मिल रही है, तरबियत नहीं मिल रही है। तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है, अपने बच्चों की सही सही तरबियत करो। और ये भी बात आपको बता दूं, अगर स्कूल के टीचर सुन रहे हो तो मुझे माफ करें, वो स्कूल के टीचर खुद खड़े होकर के पेशाब करते हैं, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? सब टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन आज हालात यही है, उनको खुद दीन नहीं पता। बहुत सारे स्कूल के ऐसे टीचर है जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो आपके बच्चों की क्या तरबियत करेंगे? तो याद रखना, जुमले तल्ख है मगर माफ कर देना मुझे, याद रखिए, अपनी औलाद की तरबियत किसी के भरोसे मत कीजिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल अन रयतिही, कि तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, उस टीचर से नहीं पूछा जाएगा। तुम्हारी औलाद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा, मदरसे के मौलवी साहब से नहीं पूछा जाएगा कि तुमने क्यों तरबियत नहीं की। आज बच्चों के दिलों में वो खौफ नहीं है अल्लाह का जो होना चाहिए। अब ये होगा कैसे? तो याद रखिए, पहली चीज तो आपको खुद नेक बनना है। नंबर 2, इस्लामी नॉलेज आपके पास इतना होना चाहिए कि जब बच्चों को खाने के लिए आप बिठाएं तो किस तरह बच्चे खाना खाएं, सीधे हाथ से खाएं, हाथ धो के खाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अपने आगे से खाएं। ये सारी तरबियत माँ ने करनी है। हालांकि तनाव माँ जिम्मेदार नहीं है, बाप की भी जिम्मेदारी है, लेकिन बात यह है कि आजकल बाप टाइम नहीं दे रहे हैं और बाप लोग यहाँ मौजूद भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की तरबियत खुद करो। उसके बाद खाते वक्त उनको बिठा करके खाने के आदाब। अब आप कहेंगे मैं ये कहां से सीखूं? आज तो इतना आसान हो गया है माशाल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत के एक से एक बयानात इंटरनेट पर मौजूद है। लाजिम कर लो, 1 घंटे का बयान रोजाना मैंने सुनना है। जिस भी खतीब को आप पसंद करती हो उलमाए अहले सुन्नत में से 1 घंटे का उसका बयान आप सुनो और फिर अपने बच्चों को वो वाकयात सुनाओ। सोते वक्त तोता मैना चिड़िया कौवे की कहानी सुनाने की बजाय रसूलुल्लाह के मौजज़ात सुनाओ, रसूलुल्लाह के गज़वात सुनाओ, रसूलुल्लाह के असहाब की कुर्बानियां सुनाओ, रसूलुल्लाह के अहले बैत की कुर्बानियां सुनाओ, करबला की दास्तान सुनाओ, गौसे पाक के वाकयात सुनाओ, गरीब नवाज के वाकयात सुनाओ, सैयद सालार मसूद गाजी के वाकयात सुनाओ, महबूब इलाही के वाकयात सुनाओ, ये बुजुर्गों के वाकयात सुनाओ। देखो बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, मदरसे में पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन माँ से जो वो पढ़ते हैं, माँ की गोद बच्चे का पहला मकतब है, पहली दरसगाह है, पहला मदरसा है। अपने बच्चों को सिखाइए, इंशाअल्लाह आपके बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर वो बात बैठेगी। देखिए बच्चे कैसे सीखते, एक बात आपको बताऊं, दलाइलुल खैरात शरीफ बहुत मशहूर किताब है। अक्सर औलिया अल्लाह इसको अपने वजीफे में विर्द में रखते हैं, कोई पूरी पढ़ता है, कोई कम से कम एक हिज़्ब पढ़ता है और बहुत पुरअसर ये किताब है, बड़ी तासीर। आप किसी भी आशिक़ रसूल की जिंदगी में देखेंगे तो आपको दलाइलुल खैरात शरीफ थोड़ी या ज्यादा नजर आएगी। बहुत मुबारक किताब है और ये मकबूल है बारगाह रिसालत में। अल्लामा सैयद सुलेमान जज़ोली रहमतुल्लाह अलैह, इनके विसाल के बाद बरसों गुजरने के बाद इनकी कब्र खुली तो हालत ये थी, उनका कफन भी मैला नहीं हुआ था और विसाल से पहले उन्होंने जो खत बनाया था वो खत भी जैसा कि वैसा ही था। किसी ने उंगली लगाई तो उंगली लगाने पे जैसे जिंदों का खून हट जाता है फिर वापस लौट आता है, उसी तरीके से हुआ। ये वो बुजुर्ग हैं, वो दलाइलुल खैरात के मुकद्दमे में फरमाते हैं कि
ایک چھوٹی سی بچی کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی، اور اس بچی کی عمر بمشکل تمام 5-6 سال رہی ہوگی۔ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے وہ محرک بنی، یعنی سبب بنی کہ میں دلائل الخیرات لکھوں۔ اور ان سے پوچھا گیا ایک 5-6 سال کی بچی کیسے ذریعہ بن گئی، کیسے سبب بن گئی؟ تو کہا کہ ہم سفر میں تھے، حالدے کو بچوں کو سنانے کا، اچھے واقعات سنانے کا صلہ، اچھے واقعات بتانے کا جو ہے وہ انعام، اور اچھے واقعات بتانے کے اثرات کیا ہیں۔ آج ہمارے بچے نہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، نہ صحابہ کو جانتے ہیں، نہ اہل بیت کو جانتے ہیں، نہ غوث و خواجہ کو جانتے ہیں، نہ پیر ولیوں کو جانتے ہیں، کسی کو نہیں جانتے۔ آج کل ان کے لیے سب کچھ موبائل ہو گیا ہے، موبائل موبائل موبائل۔ ہم نے بس اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل تھما کر کے سمجھا کہ ہم نے ماں باپ بننے کی ذمہ داری پوری کر دی۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بچوں کو موبائل بالکل نہ دو، لیکن ایک محدود لمحے کے لیے دو، بچوں کو اس کے نشے میں ڈوبنے مت دو۔ میری بہنوں، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سید سلیمان جزولی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر میں تھے، عصر کی نماز کا وقت بالکل تنگ ہو چکا تھا، مکروہ وقت آنے والا تھا، نماز کے لیے بے چین تھے کہ کہیں پانی کا انتظام ہو جائے۔ پانی نہیں مل رہا تھا، ایک کنواں نظر آیا اور کنویں کے اندر پانی نیچے کی طرف تھا، لیکن ہمارے پاس سفر میں ہونے کی وجہ سے ڈول وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایسی حالت کے اندر ہم نے سوچا اب کیا کریں گے، نہ ڈول ہے نہ کوئی سامان ہے جس سے پانی نکالیں۔ اتنے میں چھوٹی سی ننھی سی بچی 5 سال کی بچی آئی اور اس نے پوچھا چچا جان آپ پریشان لگتے ہیں چہرے سے، چچا جان آپ چہرے سے پریشان لگتے ہیں۔ ہم نے کہا بچی ہاں ہم پریشان ضرور ہیں، لیکن پریشانی اتنی ہے عصر کا وقت کہیں مکروہ نہ آ جائے، چلا نہ جائے عصر کا ٹائم، اور ہمارے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ بچی نے کہا میرے پاس بھی کوئی سامان نہیں ہے، لیکن میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ اور بچی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد کنویں میں تھوک دیا۔ جیسے ہی بچی نے کنویں میں تھوکا تو جو نیچے کا پانی تھا وہ اوپر آ گیا۔ جب پانی اوپر آ گیا ہم نے جلدی سے آسانی کے ساتھ وضو کیا، جو برتن ہمارے پاس تھے ان سے ہم نے پانی نکالا، اس لیے کہ نیچے کی طرف تو ہم برتن ڈال نہیں سکتے تھے، لیکن جو برتن ہمارے پاس سامان تھے اس سے پانی نکالا، وضو کیا۔ بچی سے کہا کہ بیٹی تم نے یہاں سے جانا نہیں، کچھ رکنا، نماز عصر ادا کی۔ کہا بیٹی تم تو بڑی ولیہ ہو، تم تو بڑی پارسا ہو، تم نے کیا تھوک دیا، تمہارے تھوک کی برکت سے نیچے کا پانی اوپر آ گیا۔ لڑکی نے مسکرا کے کہا چچا جان کوئی ولیہ کوئی پارسائی کی بات نہیں، بس بات اتنی ہے جب میں سونے لگتی ہوں تو میری امی مجھے رسول اللہ کے واقعات سناتی ہے، تو میری ممی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رسول اللہ جب سوکھے کنویں میں اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو سوکھے کنویں پانی سے لبالب بھر جاتے تھے، خالی کنویں میں پانی لعاب ڈال دیتے تھے تو خالی کنویں میٹھے ہو جاتے تھے۔ چچا جان میں نے سوچا کہ آپ کی یہ مشکل ہے، تو چونکہ ہم لوگ تو نبی ولی نہیں ہے تو میں نے سوچا چلو جو نبی کے لعاب سے سوکھے کنویں میں پانی آ جاتا تھا اسی نبی پر درود پڑھ دوں۔ اور میں نے اپنے آقا پر ایک مرتبہ درود پڑھا اور سوچا جس کے لعاب سے پانی آ جاتا ہے اس کے نام کی برکت سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور میں نے درود پڑھ کے جس منہ سے درود پڑھا تھا اسی کا لعاب کنویں میں ڈال دیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا۔ فرماتے اس لڑکے کے اس واقعے نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے سوچا کہ اب میں درود پہ ضرور کتاب لکھوں گا، اور اس ایک ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے توجہ چاہتا ہوں، اس ننھی سی بچی کے ایک درود کی وجہ سے پوری دنیا دلائل الخیرات کی پابند ہوتی نظر آ رہی ہے، پوری دنیا میں دلائل الخیرات شریف پڑھی جا رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ننھی سی بچی کو واقعات سنانا، پوری دنیا کے اندر پوری دنیا کے ہاتھوں میں دلائل الخیرات جیسی کتاب آ رہی ہے۔ آپ اندازہ تو فرمائیں، اس لیے خدا کے لیے اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ۔ اس کے بعد ایک اہم بات، اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ، غلط صحبت میں بیٹھنے نہ دو۔ اور یاد رکھنا ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بیٹی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ یاد رکھیے بچپنے ہی میں تربیت کی جاتی ہے، جوان ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی، بڑا ہونے کے بعد تربیت نہیں کی جاتی۔ جب تک کہ پودا ہوتا ہے اس کو چاہے دائیں جھکا لو چاہے بائیں جھکا لو، یا اس کو لکڑی لگا کر کے سیدھا کھڑا کر دو، لیکن ایک مرتبہ جب وہ ننھا سا پودا تناور درخت بن جاتا ہے اور اپنے اعتبار سے کدھر بھی جھک جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تناور درخت کا رخ بدل نہیں سکتی۔ رخ بدلنے کا وقت ننھے سے پودے کے ٹائم ہوتا ہے جب اس کی ڈنٹلیں نرم ہوتی ہے، جب اس کی ڈنٹلیں نرم ہوتی ہے اس کو جھکایا بھی جا سکتا ہے،
سیدھا کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے بلا تمثیل. بچوں کی تربیت کا عمر 10 اور 12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا. بچوں اور بچیوں کی ذہن سازی کا وقت جو ہے وہ 10-12 سال کے بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ بچپنے میں اپنی گود ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کرو. بلکہ خاص بات یہ بھی کہہ دوں، اپنے بچوں کو دودھ پینے کے ایام میں، یعنی پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک کی جو عمر ہے، ان ایام میں گائے بھینس کا دودھ نہ پلاؤ، اپنے بچوں کو جانور کا دودھ نہ پلاؤ بلا وجہ. اگر اللہ نے سینے میں ان کی غذا رکھی ہے تو ماں پورا 2 سال کوشش کرے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس لیے کہ دودھ پلانے کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے. سائنس تو یہ کہتی ہے جو عورتیں مکمل دودھ پلاتی اپنے بچوں کو وہ سینے کے کینسر سے محفوظ رہتی ہے. آج عورتیں سینے کے کینسر میں مبتلا ہیں اور وجہ اس کی ایک یہ بھی ہے، بہت ساری وجوہات میں سے دودھ نہیں پلا رہی ہے، کیونکہ دودھ پلائے گی تو اس بچے کو بازار میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا، شادیوں میں بھی ساتھ لے جانا پڑے گا. اور یہاں بھی آج تو کل عورتیں ماں بننے کی شوقین تھی اور آج عورتیں ماں بننے کے بعد بھی سوچتی ہے کہ بچہ مجھے امی کہے گا تو لوگ مجھے جو بڑی عمر کی سمجھیں گے. یعنی ماں بننے کے بعد بھی میں 18 سال کی معلوم ہونا چاہیے. یاد رکھو یہ ظلم ہے. اے خاتون جنت کی کنیزو، اللہ کے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں اللہ اس کو ایک نئی جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک جان کو نئی زندگی دینے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلا کر دودھ مکمل کرتی ہے تو فرشتہ آ کر اس کی پیٹھ ٹھوک کر کے کہتا ہے جا اب نئے اعمال شروع کر، کیونکہ اللہ نے تجھے گناہ سے ایسے پاک کر دیا جیسے تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. اللہ اکبر. اس لیے بچوں کو اس کا دودھ نہ پینے دو. ہاں اگر کوئی بیماری ہو، واقعی کوئی مجبوری ہو، دودھ نہیں آتا ہو تو بات الگ ہے، لیکن اگر اللہ سینے میں غذا دے رہا ہے تو اپنا دودھ پلاؤ. اور دودھ پلاتے وقت کانوں میں ایئر فون نہیں ہونا چاہیے. دودھ پلاتے وقت نظر جو ہے وہ ٹی وی سیریل پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب دودھ پلاؤ تو درود شریف زبان پر ہو. جب دودھ پلاؤ نعت مصطفیٰ زبان پر ہو. جب دودھ پلاؤ ہو سکے کہ باوضو ہو، کوشش کرو باوضو رہو، اور باوضو نہیں رہ سکتی کم سے کم درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نعت شریف پڑھو. اس کے اثرات آپ کے بچوں پر ہوں گے اور آپ کے بچوں کو پوری زندگی انشاءاللہ اس کی برکتیں کام آئے گی. میری بہنوں ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بچوں کو دادا دادی کا ادب بتاؤ، بچوں کو چچا چچی کا ادب بتاؤ، بچوں کو خالہ خالو کا ادب بتاؤ. بچوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کرنے دو. ان کے سامنے بچوں کے سامنے یاد رکھو ہر میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جھگڑا نہیں ہوتا، ہر میاں بیوی میں ہوتا ہے جھگڑا. یہ گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن اپنے بچوں کے سامنے نہ لڑو، کیونکہ جب بچوں کے سامنے ماں باپ لڑتے ہیں تو بچے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، بچے مایوس ہو جاتے ہیں، بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. صبر کرو، شکوے نہ کرو. تم شکوے کرو گی بچے اور بچیاں بھی شکوے سیکھیں گے. شکر کا ذوق پیدا کرو، شکر کا شوق پیدا کرو. جانتی ہے میری بہنوں یہ اولیاء اللہ اتنے نیک تھے. آج آ کر بات وہیں آتی ہے سب سے بڑا مرشد کا رول اگر کسی نے ادا کیا ہے تو وہ ماں ہے. جانتی ہے میری بہنوں آپ آج بچے چھوٹی چھوٹی چیز پہ شکوے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں فاقے کرنے کی لذت تو مجھے میری ماں نے سکھایا. فاقہ کسے کہتے ہیں؟ بھوکے رہنا، بھوکے رہنا. فرماتے ہیں ہمارے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہوتا لیکن کبھی شکایت نہیں ہوتی. کیوں شکایت نہیں ہوتی؟ کہ جب ہمارے گھر میں فاقہ کشی ہوتی تو ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، ماں یہ نہیں کہتی کہ آج فاقہ ہے، بلکہ جب فاقہ کشی کی نوبت آتی تو ماں کہتی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو ماں کا یہ جملہ اتنا لذیذ لگتا، کھانے میں وہ لذت نہیں آتی جو ماں کے اس خوبصورت جملے میں لذت آتی ہے کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور جب کئی دن تک گھر میں کھانا ہوتا تو دل چاہتا ماں یہ کب کہے گی کہ آج ہم اللہ کے مہمان
مہمان ہے. تو میں اپنی امی سے پوچھتا ہوں, امی یہ بتاؤ ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے, ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں, خدا کے لیے اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, یعنی ان میں اللہ کا خوف, نماز کی عادت, باوضو رہنے کی عادت, دین مذہب اور مسلک ان کو نہیں سکھایا, تو جیسے آج کی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد رو رہے ہیں اولاد بگڑنے کی وجہ سے, آپ بھی رو سکتی ہے.